کیا احمر عافیہ کے بنا بتائے اسلام آباد جانے پر عافیہ کو معاف کر پائے گا اور کیا حمزہ اپنی محبت سے گڑیا کے دل میں جگہ بنا لے گا؟ عافیہ احمر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں اسلام آباد میٹنگ کے لیے آئی ہوں اور تمہیں بتا نہیں سکی، جس پر احمر حیرانگی سے کہتا ہے کہ عافیہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عافیہ کہتی ہے کہ احمر یہاں پر موسم خراب ہے اور اسی وجہ سے کوئی فلائٹ بھی نہیں آ رہی، میں کل تک واپس آؤں گی، میں امید کرتی ہوں کہ تم میری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ جیسے ہی احمر یہ سنتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ عافیہ اب اپنے باپ کے بزنس کو لے کر اس قدر پریشان ہو چکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اتنا بھی نہیں بتا سکی کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے۔ احمر غصے سے فون بند کر دیتا ہے۔ آخرکار شہیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عافیہ اور احمر کو دور کرنے کا مقصد اس کا کامیاب ہو ہی گیا۔ جیسے ہی احمر اور ماریہ گڑیا کے قریب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو گڑیا اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ماریہ بھی گڑیا کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ گڑیا باجی میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ جیسے ہی بیا ماریہ کو دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی، وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتی ہے اور ماریہ کے گلے لگ جاتی ہے۔ ماریہ اور احمد جب حمزہ کے گھر بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے تو ماریہ کو محسوس ہوتا ہے کہ گڑیا باجی حمزہ بھائی کے ساتھ اس طرح سے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی اور نہ ہی ان سے زیادہ باتیں کر رہی ہیں، جس پر ماریہ بیا کو کہتی ہے کہ بیا کیا مجھے آپ اپنا روم دکھاؤ گی؟ ماریہ بیا کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر ماریہ کو صرف گڑیا باجی اور بیا کے کپڑے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر حمزہ کی کسی بھی چیز کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ماریہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی بھی حمزہ بھائی اور گڑیا باجی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے، اس لیے وہ خاموشی سے احمر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر بھائی کافی رات ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ جیسے احمر اور ماریہ گڑیا کے گھر سے نکلتے ہیں تو ماریہ احمر کو بتاتی ہے کہ احمر بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گڑیا باجی کے کمرے میں جب میں گئی تو وہاں پر حمزہ بھائی کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہتے، دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں، جس پر احمر کہتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ ماریہ فوراً کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گڑیا باجی نے ابھی تک حمزہ بھائی کو قبول نہیں کیا۔ حمزہ بھائی تو بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے اس وقت گڑیا باجی کا ساتھ دیا جس وقت لوگ ان کے مخالف ہو چکے تھے، جس پر احمر کہتا ہے کہ ماریہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی کے لیے ابرار بھائی کو بھولنا اتنا آسان ہے؟ گڑیا باجی نے تو اپنی پوری زندگی ابرار بھائی کے نام پر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے حمزہ بھائی سے شادی تو کر لی اور اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ خوش رہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب رانی بلال کو بتاتی ہے کہ آج تو نازنین بھابی نے حد ہی کر دی ہے، انہوں نے مجھے چکن اپنے فریج میں رکھنے نہیں دیا اور کہا کہ جب تم لوگ اپنا فریج لے لو گے تو اسی میں چیزیں رکھنا، میرے فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کہتا ہے کہ اب تو نازنین بھابی نے حد ہی کر دی ہے، جس پر بلال غصے سے شوہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ بھابی کو سمجھائیں، اگر وہ اتنی باتوں پر بھی ہم سے جھگڑنے لگیں گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ جس پر شارق کہتا ہے کہ اگر گزارا کرنا ہے تو تمہیں کمپرومائز کرنا ہوگا اور تمہاری بیوی کو میری بیوی بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ تو آپ کے خیال میں کیا عافیہ کو اپنا رشتہ بچانے کی خاطر اپنے باپ کے بزنس سے دستبردار ہونا چاہیے اور کیا آپ اس بارے میں رائے دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کو ہمارے ڈرامہ ریویوز کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔